الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. ابھی آپ کے سامنے سورہ فجر کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی. اللہ رب العالمین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر مخلوق کو، انسانوں کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں. اللہ رب العالمین نے نماز فجر کی قسم کھائی ہے کیونکہ فجر تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، بڑی اہم نماز ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ وہ جس کی قسم کھاتا ہے وہ چیز اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، با درجہ رکھتا ہے. احادیث مبارکہ میں نماز فجر کے تعلق سے کئی بشارتیں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں، مگر عام طور پر پانچوں وقت کی نماز کی پابندی تو کی جاتی ہے، مگر ایک نماز کی پابندی میں لوگ سستی اور کوتاہی برتتے ہیں. نماز فجر کے متعلق ہمارا جو کردار ہے یا اکثر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ بہت ابتر ہے. ساری نمازوں میں پابندی کریں گے، مگر صبح کی جو پہلی نماز ہوتی ہے، جو فجر کی نماز ہوتی ہے، اس میں ہماری سستی اور کوتاہی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ سونے کے وقت ہوتا ہے. ہم تاخیر سے سوتے ہیں اور تاخیر سے بیدار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کی پابندی کی بڑی بشارتیں اور بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں. پہلی بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ چونکہ یہ نماز اندھیرے میں پڑھی جانے والی ہے، فجر کی اذان اندھیرے میں ہوتی ہے اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی ہے، تو مسجد میں مصلی اور نمازی اندھیرے کے وقت میں آتے ہیں، اجالا نہیں رہتا ہے، اندھیرا رہتا ہے. تو اندھیرے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اور اندھیرے میں جب مسجد میں آیا جاتا ہے تو اس کی بھی بشارت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. جو تاریکی کے وقت میں مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بشارت دے دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشر المشائین کی خوشخبری ہے جو پیدل چل کر کے آتے ہیں، فی الظلم الی المساجد، تاریکی میں مسجد کی طرف آتے ہیں، اندھیرے میں مسجد کی طرف آتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل نور کی. بلا شبہ فجر کی نماز بھی اسی اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے. تو اندھیرے میں پڑھی جانے کی وجہ سے ایک بشارت اور ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، کہ آج ہم تاریکی میں نکلتے ہیں، اندھیرے میں گھر سے باہر آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی ہے اس بشارت کے ہم مستحق ہیں کہ آج ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں، مگر کل قیامت دن ہمارے لیے مکمل روشنی حاصل ہوگی۔ وہ لوگ جو اس موقع پر سوتے ہیں، جماعت سے غفلت برتتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اندھیرے میں گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت دن روشنی نہیں ہوگی، ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لہذا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اور اس حدیث نبوی کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام نمازوں میں فجر کی نماز ایک بڑی اہم نماز ہے، اہمیت والی نماز ہے، اور اس نماز کی پابندی کرنے سے کل قیامت کے دن ہمارے لیے نور اور روشنی حاصل ہوگا، ہماری نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس فضیلت کا مستحق بنائے اور ہم سب کو فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔